کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور اس طرح ڈرو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا کس طرح حق ہے اور کس طرح ڈرنا چاہیے، تو اس بات کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کتنے خوف ہیں۔ جتنے خوف ہیں، دنیا کا خوف ہے، زندگی کا خوف ہے، اولاد کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، عزت کا خوف ہے، ان کے چھن جانے کا، یہ تمام کے تمام خوف ہیں، اور ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ تمام خوف ہمارے دل میں موجود ہیں، لیکن نہیں ہے خوف تو ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف نہیں ہے۔ اور جب ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہوگا تو یہ جو خوف ہیں، ہمارا دل ان خوف سے بری ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا دل حقیقی خالق کے خوف سے اس سے آراستہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور اس طرح ڈرو اللہ سے کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اب روزمرہ کے کاموں میں، افعال میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے۔ اسی طرح انہی باتوں کا تسلسل اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون، جو بلائے الی الخیر، بھلائی کی طرف، ویأمرون، اور جو حکم دے بالمعروف، نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور جو روکے برائی سے، وأولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیابی والے ہیں، فلاح والے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ لوگ کہ جو نیکی کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں، اچھائی کا حکم دیں، لوگوں کو بلائیں خیر کی طرف، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو اگر کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ جو برا ہو، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، تو ان کاموں سے روکیں۔ یہ دو کام کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہیں۔ اب نیکی کا حکم کس طرح دینا، بھلائی کا حکم کس طرح دینا، لوگوں کو دعوت کس طرح دینا، ان میں مختلف طبقے ہیں۔ دیکھیں، ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے اندر کام کرتا ہے، جتنی اس کو معلومات ہے اس کے حساب سے کام کرے گا۔ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا چاہیے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، برا کام ہے، جھوٹ بولنے سے روکنا چاہیے۔ تو اب کیا ہوگا کہ عام آدمی بھی کسی کو اگر اپنے گھر میں یا کسی کو دیکھے گا تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ اس کو کہیں کہ بھئی نماز پڑھ لو، نماز قائم کر لو۔ نماز انسان پہ فرض ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت سب سے پہلے پوچھے گا۔ اور اگر برا کام کرتے ہوئے دیکھے گا، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے گا، کسی کو معاذ اللہ لڑتے ہوئے دیکھے گا، کسی کا حق چھینتے ہوئے دیکھے گا، قتل کرتے ہوئے دیکھے گا، تو اسے روکے گا۔ یہ ایسے افعال ہیں جو تقریباً ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے، تو روکے گا بھی، برا بھی کہے گا۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں جو بیماری رائج ہوتی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ بیماری ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل ہی برا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا کام کہ کسی کو بولیں کہ بھائی تو نماز پڑھ، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی اگر وہ نماز پڑھے گا تو اپنے لیے پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو اس میں میرا کیا ہے؟ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر میں اس کو روکوں گا تو بھائی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا جو ہے سوال کرے گا۔ بولنے دو، میری ذات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ آج بہت زیادہ یہ بات، یہ غلط جو روایت ہے بہت زیادہ عام ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ شاہراہوں کے اوپر بہت جو ہے موقعوں پر آپ دیکھیں گے کہ لڑائیاں ہوتے ہوئے بھی، تو اگر 100 لوگ گزر رہے ہیں تو اس میں سے ایک آدھی افراد ہوگا جو رک جائے گا، ورنہ وہ یہ سوچتے ہوئے کہ یار چھوڑو میرا اس میں لینا دینا کیا ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی بات پہ لڑ رہے ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی معاملات ہوں گے، میں ان کو بیچ میں روک کے کیوں جو ہے اپنا وقت بھی صرف کروں، اپنی محنت اور اپنی قوت بھی ضائع کروں. تو یہ اپنے دل میں لوگوں نے بٹھا لیا ہے. لیکن اس کے برعکس یہ تو یہ معمولی افعال ہیں، یعنی کہ جو یہ وہ نیکیاں اور وہ برائیاں ہیں جو ہر شخص جن کے بارے میں جانتا ہے. لیکن اس کے برعکس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اب وہ گروہ کون سا ہے؟ یہ تو ہر آدمی کام کر لے گا کہ جس کے دل میں ایمان ہے، خوف خدا رکھتا ہے، اس کو یہ جانتا ہے کہ جی اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی دو مومن بھائیوں کا اگر آپ لڑتے ہوئے دیکھو تو تیسرے مومن بھائی کا کام کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ ان دونوں کو لڑنے سے روکنا ہے، ان کو منع کرنا ہے، ان میں آپس میں صلح صفائی کروانی ہے. اور اگر وہ اس کے باوجود آپس میں بضد ہیں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے اور جھوٹ پر کون ہے. اگر سچ پر جو فریق جو فرد سچ پر ہے، حق پر ہے، تو پھر آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. اس کا ساتھ دینے اس شخص کا جو ہے اس کو کوشش کرنی ہے اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے جو برائی پر ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کچھ وقت کے لیے اس کے پاس سے ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو بعض اوقات انڈیکیشن دینی پڑتی ہے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو، آپ غلط ہو. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے بعض اوقات جو سامنے والا جو غلطی پر ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے اور پھر وہ فوراً پیچھے ہٹتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاں آپ صحیح تھے، میں غلط تھا، میں غلطی پر ہوں، تو رک جاتا ہے. تو آپ کو اس کو انڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ غلط ہو، یہ صحیح ہے. اور اکثریت صحیح ہے، آپ غلط ہو تو پھر وہ بعض اوقات صحیح ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ حکم فرمایا کہ آپ نے سچ اور حق کا ساتھ دینا ہے. لیکن یہ جو اچھے افعال ہیں یا جو اچھی کام ہیں یہ ہمارے اندر سے بحیثیت اجتماعی صورت میں یہ کام ہمارے پاس سے نکلتے جا رہے ہیں، ہم نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اور جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بغض کرنا، عناد رکھنا دل کے اندر، ان کاموں کو تو آج کے دور میں ہم برا ہی نہیں جانتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اچھا انسان بھی کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر شخص کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وہ بھی مطلب سے کرتے ہیں. ہم اگر امر بالمعروف کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ کر رہے ہیں کہ جو ونہی عن المنکر اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ کر رہے ہیں کہ ہم سے جو کمزور ہوگا ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ نیکی ہے، یہ کرو، یہ برا کام ہے، اس سے رک جاؤ. ہم سے جو مرتبے میں طاقت میں اگر کوئی اونچا ہوگا، بلند ہوگا، تو ہم رک جائیں گے. نہیں یار، اگر ہم نے اس سے کہہ دیا تو یہ ناراض ہوگا، اور ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے معاملات بگڑ جائیں گے. تو ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بجا لانے میں بھی اس کے طبقات میں ہم بڑھ گئے کہ اپنے نیچے والے کو تو کہہ دیں گے یار جھوٹ نہ بولو، آپ وعدہ خلافی نہ کرو، یا تم نماز نہیں پڑھتے نماز نہ پڑھو. لیکن ہمارے سے اوپر اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہوگا اور ہم اس کی بات سن رہے ہوں گے، اس کے ایسے کاموں کو دیکھ رہے ہوں گے، ملاحظہ کر رہے ہوں گے، لیکن ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، نہیں یار یہ میرا باس ہے. اگر اس کے سامنے ہم نے کہہ دیا کہ باس آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو، تو پتہ چل رہا ہے آج کا دن میری نوکری کا یہ آخری دن ہو. تو ان کاموں کو کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو ایک لقب دیا امت خیر کا، وہ یہی آگے جو ہے رکوع میں آ رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے آپ کو تمام امتوں سے افضل اسی لیے بنایا کہ یہ وہ امت ہے جو امر بالمعروف کا حکم دیتی ہے اور نہی عن المنکر سے لوگوں کو روکتی ہے. اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے. لیکن آج کے دور میں کیا ہم
ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں؟ کیا ہم خوفزدہ نہیں ہیں؟ ہم اپنے سے اوپر والے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو، آپ کسی کا حق مار رہے ہو، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ روزے نہیں رکھ رہے، آپ جو ہے دوسرے دیگر کام نہیں کر رہے، یا آپ حیثیت ہونے کے باوجود آپ پر حج فرض ہے لیکن آپ حج کو نہیں جا رہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے ہیں۔ ہاں، اپنے سے جو نیچے ہوگا ہم بوال دوہم اس سے کہیں گے کہ بھائی جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے الگ الگ پیمانے سیٹ کر لیے ہیں۔ انسان عقل مند ہے، عقل اس کی غلط جگہ صرف کر رہا ہے کہ اس کو غصہ بھی ہمیشہ اپنے سے کمتر پر آتا ہے، اپنے سے اوپر والے پہ کبھی غصہ نہیں کرتا، کبھی غصہ نہیں کرے گا، تو غصہ بھی دیکھ کر آتا ہے کہ کس پر آنا ہے کس پہ نہیں آنا، اور اگر اس سے اوپر والا ہوگا تو اس کی 10 باتیں سن کر بھی خاموش رہے گا، اور وہی بات اگر اس کا نیچے والا کر دے گا تو وہ اس پر جو ہے قہر بن کر ٹوٹ پڑے گا کہ تم نے غلط بات کہی تو کیسے کہی۔ تو یہ جو کام ہے، یہ کام ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیشہ حق اور سچ بولتے ہوئے ہمیں اس بات سے قطع نظر ہونا چاہیے کہ ہم حق اور سچ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی حاکم وقت ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی ایسا امیر جو ظالم ہے، اس کے سامنے حق اور سچ بات کہنا، یہ حق اور سچ بات کہنا یہ بہترین عمل ہے، یہ جہاد ہے۔ اپنے سے نیچے تو سب حق اور بات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے مقام پر کھڑا ہوا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے حق اور سچ بولنے سے جو ہے وہ کام بہتر ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ حق اور سچ بولے، حق اور سچ بولے۔ اگر وہ حق اور سچ نہیں بولتا تو یاد رکھو کہ حق اور سچ بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا حق اور سچ بولنا اگر وہ اس وجہ سے نہیں بولتا کہ کہیں کوئی ظالم بادشاہ ہے، کوئی عامر ہے، کوئی ایسا حاکم ہے، میں نے اس کے سامنے آواز حق بلند کر دی تو وہ مجھے قتل کروا دے گا، یا اگر میں نے اپنے باس کے سامنے حق اور سچ بول دیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، تو ایسا نہیں۔ کیوں کہ دنیا کی تمام مخلوقات کی طاقتیں اگر کسی شخص کو جو ہے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے خیر لکھا ہو، تو ایک جو ہے ذرہ برابر بھی اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو قتل تو بہت بری بات ہے۔ اور رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ ہے۔ تو اگر آپ حق اور سچ بول رہے ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ اگر وہ میرا رزق جو ہے چھین لے گا، تو اس بات پر بھی پھر آپ کا یقین اور ایمان پختہ نہیں ہے۔ کیوں کہ رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا ہے، اللہ نے رزق دینا ہے، کوئی آپ کا رزق کہیں سے چھین نہیں سکتا۔ جتنا رزق اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے اتنا رزق آپ کو ملے گا، جہاں سے بھی ملے گا۔ بعض اوقات ہمیں ایسی جگہ سے ہماری مدد کر دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ ہم سوچتے ہیں، سوچ کے ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار اس جگہ سے بھی ہماری مدد ہو سکتی تھی، یہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اتنی مہربانی کس طرح فرما دی، تو انسان سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ تو موت اور رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور رزق آپ کا ایک آنا بھی کوئی رزق آپ کا تنگ یا بڑھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو لہٰذا حق اور سچ بولنا ہر مسلمان پر یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک شخص یا کچھ افراد نے یہ کام کر لیا تو تمام امت سے ساقط ہو گیا، اور اگر تمام امت اس سے عاری ہو گئی، امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر سے دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم ہی لوگوں میں سے پھر ایسے لوگوں کو مسلط کر دوں گا عذاب کی صورت میں کہ جو تمہارے لیے زندگی تنگ کر دیں گے، زمین تنگ کر دیں گے، اور تمہاری لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں ان کی دعا بھی مقبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ تم لوگ بے حس ہو چکے ہو، تو لہٰذا امر بالمعروف ونہی عن المنکر جو آج کے دور میں بہت زیادہ، کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ہم پر اتنی جو ہے سختیاں آ رہی ہیں، مہنگائی کی صورت میں ہو، ہر آدمی پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے،
کہ کہیں اس طرح ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بنیادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وجہ سے تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس فضیلت کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اس اعزاز کو ہم نے اپنے گلے سے اتار کر پھینک دیا ہے کہ نہیں، ہم اگر ایسا کہیں گے تو لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. ہم نے لوگوں کی ناراضگی نہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی دیکھنی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلی آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، الا وانتم مسلمون، اور اس ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس حالت میں دنیا سے تم رخصت ہونا، یعنی تمہیں جب موت آئے تو اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو. اور دنیا سے رخصت ہونا ہر انسان کو یقین ہے، لیکن کب رخصت ہونا ہے کسی انسان کو اس کا پتہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ہر لمحہ اس طرح ہو کہ یہ لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہے. ہو سکتا ہے اس لمحے کے بعد اگلا لمحہ ہماری اس دنیا سے رخصتی کا لمحہ ہو، تو ہر لمحے کو اس طرح گزاریں کہ ہر لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں. نماز پڑھیں، سچ کہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، بڑوں کے ساتھ ان سے عزت کے ساتھ جو ہے پیش آئیں. اگر کبھی آپ کو اس طرح کا موقع سامنے آ جائے کہ آپ نے حاکم وقت کے سامنے اگر سچ اور حق بولنا ہو تو کبھی نہ کترائیں، کبھی نہ اس سے پیچھے ہٹیں، حق اور سچ بولیں. اور اگر کوئی کام کوئی آپ کے گھر میں ہو، آپ سے نیچے کے لوگ ہوں یا آپ سے اوپر کے لوگ ہوں، اگر ان کو کسی کام سے روکنا ہو تو جو ہے بغیر کسی تفرق کے، بغیر کسی اس کو منع کریں، کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے. اللہ اس سے جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے. تو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، جو فضیلت اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اس امت کو عطا فرمائی، یہ امت ان خاصیت سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج 1 ارب سے زائد ہونے کے باوجود امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زوال کا شکار ہے. ہمیں اپنے اخلاق، اپنے کردار کو بھی جو ہے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے افعال کیسے ہیں، ہمارے افکار کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے. اگر اپنے افعال بھی ٹھیک کر لیں، اپنا کردار بھی ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لیں، اس طرح اپنے آپ کو ڈھال لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی صورت میں ڈھال لیں کہ چلتا پھرتا اسلامی نمونہ آپ نظر آئیں. غیر مسلم جب آپ کو دیکھے تو یہ دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت بہت سے مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ زبردستی معاہدہ کیا گیا ہے، یہ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ یہ معاہدہ جو ہے زبردستی کا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مسلمان خوف زدہ ہو گئے. لیکن اللہ کی حکمت اس میں کیا پوشیدہ تھی، یہ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ جب یہ معاہدہ ہونے کے بعد جب مسلمان جو ہے مکہ جاتے رہے، اور جانے کے بعد بہت سے لوگ مسلمان جب چلتا تھا نا تو غیر مسلم اس کو دیکھ کر، ان کو صرف دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر اسلام لاتے تھے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ سچائی کا پیکر ہے، یہ ایمانداری کا پیکر ہے، یہ مسلمان ہے. کہ ان کو صرف دیکھ کر ایمان لاتے تھے. تو اس طرح ہوا جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 کا مجمع تو صرف فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا، تو بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہوا. تو اپنے کردار سے ثابت کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دہی کرنا اور جو ہے وعدہ خلافی کرنا، یہ ہمارے اقدار نہیں ہیں. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. اور آج یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے مسلمان آج پستی کا شکار ہے. تو سوچنا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے تفرقہ بازی کی، تفرقے ڈال دیے، واختلفوا اور اختلاف کا شکار نہ ہونا، من بعد ما جاءهم البینات اس کے بعد کہ تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن نشانیاں آ چکی ہیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. اب عذاب کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عذاب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے بروز قیامت ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے.
آگ میں جلا دیا جائے، یہ عذاب ہو، اور بہت سی صورتیں ہیں۔ یہ عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نیکی کرنے کی صلاحیت محو کر لے، تک کہ کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ بھی عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سجدہ کرنے کی نعمت کو چھین لے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ بھی عذاب ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ اور یہ عذابات کس صورت میں نازل ہوتے ہیں کہ جب مسلمان اپنی اقدار سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ جھوٹ بولتے 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 آپ کا دل جو ہے یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، آپ کو پھر اچھی اور اچھائی اور برائی کی صلاحیت آپ کے پاس نہیں رہتی۔ تو یہ جو صلاحیت آپ سے چھین لی گئی، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ بھی عذاب کی ہی صورت ہے۔ تو عذاب مختلف ہیں۔ ان مسلمان بحیثیت مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی صلاحیت مسلمان سے لے لی جائے تو کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ بھی عذاب ہے۔ تو عذاب کی کئی صورتیں ہیں۔ تو عذاب کی کئی صورتیں اسی وجہ سے کہا گیا کہ مسلمان سمجھے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے سے، چھوٹے چھوٹے جو ہے افعال کرنے سے ہمارا دل جو زنگ آلود ہوتا ہے، اس زنگ لگنے کی وجہ سے ہمارا جو وجود ہے وہ ایک مردہ، بظاہر تو ہم زندہ ہیں لیکن ہماری روح مردہ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے نفس کو قوت بخشی، اور روح کی جو غذا تھی، جو ذکر الہی تھا، جو اللہ کی اطاعت تھی، جو نماز روزہ یہ سارے افعال تھے، ان کاموں کو تو ہم کرتے نہیں ہیں، تو روح کو تو ہم نے مار دیا۔ لیکن جو ہمارا جو نفس ہے اس سے وہ کس سے جو ہے قوت پاتا ہے؟ وہ جسمانی غذاؤں سے قوت پائے گا، اور وہ جھوٹ سے قوت پائے گا، وہ غیبت کرنے سے قوت پائے گا۔ تو ہمارے روزمرہ کے افعال کیا ہیں؟ تو ہم نے اپنے نفس کو اتنا طاقتور کر لیا کہ ہماری روح جو ہے وہ اتنی ضعیف ہو گئی کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہی نہیں ہو پا رہی۔ روح نفس کا مقابلہ کرے گی، لیکن روح کو تو ہم نے غذا دی ہی نہیں نا، تو کس طرح اپنے جو ہے نفس کو ہم اس پر کیسے غالب ہو سکیں گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، سچ بولنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تمام ایسے کام ہیں جو روح کو قوت بخشتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج کے درس میں جو بھی باتیں جو سمجھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عملی طور پر ہمیں بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے افعال جن کو ہم جانتے ہوئے بھی برا نہیں سمجھتے لیکن وہ برا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے کہ ہم حق کو حق کہہ سکیں اور برائی کو برائی کہہ سکیں۔ اور اگر ہمیں ایسا موقع درپیش آ جائے کہ کوئی طاقتور آدمی ہمارے سامنے کھڑا بھی ہے، تو ایسی ایمانی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے کبھی نہ جھجکائیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، کسی زمینی خدا کو خوش نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا، اس میں کوئی غلطی کوئی بیعت بھی ہو تو اللہ معاف فرماتے ہوئے اس کا سننا پڑھنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے جو افکار ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔